أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان حميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان حميد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم تھیگو فیضان مدینہ مدرسے میں ہفتہ وار دعوت اسلامی کے سنت ور اجتماع اور ہمارے محترم دوست نے ختم شریف کا اہتمام کیا تھا. ایصال ثواب کی نیت اس میں شامل ہے اور یوں ہم ہفتہ وار اجتماع اور اجتماع برائے ایصال ثواب کے سلسلے میں برکتیں حاصل کر رہے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم کہ جو میرا امتی دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھ لے تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ سودا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آدمی وہ چیز دیکھ لیتا ہے. لیکن یہاں پر عاشقان رسول پہ قربان کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باکثرت درود و سلام پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دن بھر میں میرا کوئی امتی 1000 بار درود پاک پڑھ لے تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا ہی میں اپنا جنت میں مقام نہ دے. سبحان اللہ. اور پھر بھی اگر ہم غفلت نادانی کا شکار رہے تو ہمارا ہی قصور ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ذرائع ہماری بخشش کے ہمیں بتائے ہیں. اس میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس میں درود و سلام پڑھنا بھی شامل ہے. لہذا ہر امتی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر باکثرت درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں. چنانچہ حضرت بہاؤالدین ابو محمد زکریا ملتانی علیہ رحمت الرحمن یعنی ہمارے اسلاف کس طرح سے درود و سلام سے محبت کرتے تھے، اس کی ایک جھلک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان پر بھی رکھی کہ آپ اپنے ایک مرید کو خط کے ذریعے تحریر عطا فرماتے ہیں اور اس میں یہ مدنی پھول ہوتے ہیں کہ کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے سے روح کو سلامتی ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے دین سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے مدنی پھول بھی ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کی تربیت فرمانے کی نیت سے اس کو مدنی پھول عطا فرمائے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ مدنی پھول راہ ہدایت بن گئے. بے شمار اس پہ تینوں مدنی پھولوں پر راتیں گزر جائے لیکن بیان ختم نہ ہو. اور اس میں آخر میں کیا بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی فرمایا کہ انہوں نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا کہ میں کس طرح سے درود و سلام سے محبت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ اپنے مرید کو نصیحت کر رہے ہیں کہ سن لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے دین سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درود و سلام پڑھنے کی اہمیت کتنی زیادہ تھی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد، یہ تو مختصر درود و سلام ہے، منٹوں کے اندر ہم ہزاروں کی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی تحریر میں میرے نام کے ساتھ درود پاک لکھ لیتا ہے تو جب تک میرے نام کے ساتھ اس کا لکھا ہوا درود پاک رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کتاب میں، اپنے در و دیوار میں، اپنی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنے کی ترغیب بھی دی گئی کہ جب ہم نام محمد لکھیں تو ساتھ ہی چھوٹا سواد نہ بنائیں بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کورین زبان میں کورین کو، چائنیز زبان میں چائنیز کو، انگلش زبان میں انگریزوں کو، جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے اور وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اب ان کو سمجھانے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہے نا؟ تو اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گوڈ از گریٹ۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی اصطلاح کے اندر انگریزی میں ان کی مادری زبان جو ہم جانتے ہیں تبدیلی لا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف سمجھانے کی حد تک ہے۔ لیکن جب ہم نماز شروع کریں گے تو اس کو ہم کیا سمجھائیں گے، چاہے کورین ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے انگریز ہو، جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ نماز شروع کرو گے تو گوڈ از گریٹ کہہ کے نہیں شروع کرو گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرو گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم نے سمجھانا چاہا تو اس کو سمجھا دیا، لیکن جب بات آئی عبادت کی، ریاضت کی، تو پھر ہم دوبارہ اپنے مذہبی اصطلاحات کی طرف آ جائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ اب گوڈ از گریٹ کہہ کر ہماری نماز شروع نہیں ہوگی بلکہ اللہ اکبر کہہ کر ہماری نماز شروع ہوتی ہے، جبکہ معنی وہی ہے، لیکن یہاں پر نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی۔ اسی طرح سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہولی پروفٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم تعظیماً پیس بی اپون ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی نہیں رکھتے، لیکن ادب اس میں پایا جاتا ہے، اس کو سمجھانے کی حد تک۔ لیکن جب بات آئے گی اگر وہ مسلمان ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے تو جب بات آئے گی اس کو سمجھانے میں اس کی مادری زبان میں تو ہم اس کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکم لکھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور جو درود پاک بتائیں گے اس کو ہم اس کی اصطلاح اپنی مذہبی اصطلاح میں اس کی زبان پر رائج کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر فضیلت پیس بی اپون ہم کی نہیں، گوڈ از گریٹ کی نہیں، بلکہ آپ کو اللہ اکبر جب پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگوا دے گا۔ سبحان اللہ۔ گوڈ از گریٹ میں کوئی ثواب نہیں ہے، سمجھانے کی حد تک ہے، گوڈ از گریٹ، اللہ از گریٹ سمجھانے کی حد تک ہے، ثواب نہیں ہے، سمجھانے کی حد تک ہے۔ ثواب کس میں؟ اللہ اکبر کہنے میں ہے کہ اللہ آپ کو اس پر جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ پیس بی اپون ہم سمجھانے کی حد تک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے میں کیا ہے، لکھنے میں کیا ہے کہ جب تک پڑھتا رہے گا اللہ کے معصوم فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہیں گے، جب تک لکھا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا